جی نہیں بالکل، بلکہ میں آیا 2018 کا جب کریک ڈاؤن ہوا تو مطلب آیا اس معنی میں کہ لایا گیا، اس وقت بھی کہا جی ٹھیک ہے جی باقی کوئی نہیں بچے تو آپ امیر بن جائیں، میں بنایا. تو میں جب پیشی پر ملنے گیا ہے تو بڑا بڑا امیر بنیا پھرتا ہے جیسے بڑا بڑا، خبردار وہ قاضی صاحب دے حوالے کر دے عمارت میں، ٹھیک اسی لمحے میں کر دی. تو ابھی بھی اگر وہ مطلب سامنے تشریف فرما ہو تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مسند پہ نہ رہنے دیں، اور میں اس مسند کے قابل بھی نہیں ان کے معیار کے مطابق. ہائے 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 اللہ تعالیٰ نے ہائے. جو ان کو معیار دی ہے، تو یہ تو وہ ہمارے ماں باپ کی خواہش اور ان کی زور پر ایسے ہے. میں آج بھی اچھا ورکر ثابت ہو سکتا ہوں. مجھے نہیں دیکھیں، اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب پتہ ہوتے ہیں تو آپ کو پوچھنا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں آپ بیان کرنا، میرا تو خیال ہے آج بھی آپ ایک ورکر کی طرح بھی کام کرتے ہیں. کوشش کرتا ہوں جی، پورا نہیں بن سکتا، کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے مسند کے تقاضے حائل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن کوشش کرتا ہوں ورکر کے. تو پاکستان کی اگر میں کہوں کہ دوسری بڑی جماعت، چلیں دوسری بڑی جماعت نہیں کہتے، یہ کہہ لیتے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا مقبول ترین لیڈر جو سرویز بتا رہے ہیں، میں آپ کو اختلاف ہوگا ان سے، یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سروے سے آپ کو اختلاف ہے یا نہیں. اس کو میں نے بغیر سیکیورٹی کے ایک عام سی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو؟ کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکولز نہیں، آپ اشارہ کریں آپ کے آگے پیچھے آپ ہی کے چاہنے والوں کی گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں گی. دیکھیں جی، ڈر تو صرف اللہ کا ہے. اس روئے زمین پر اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا علاوہ کسی کا ڈر دل میں رکھتا ہے تو اس کو اپنی مسلمانی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق خوف صرف اللہ کا ہے، اور اس کی کبریائی کا خوف ہے، اس کی بڑائی کا خوف ہے، اس کے قہاری کا خوف ہے، اس کی جباری کا خوف، اور باقی کسی چیز کا خوف نہیں. اگر موت کا خوف اگر پوچھیں تو کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے. موت ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے. واہ واہ، تو جس کا جواب ہی نہیں ہے، آپ لفظ پہ جواب ہی نہیں ہے. تو اس سے تو خوف ہی نہیں ہے. دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں کہ کس بات سے ڈریں، کس سیکورٹی کی بات کرتے ہیں؟ اللہ یحفظنا ویحفظنا، اللہ تعالیٰ حفاظت، واللہ خیر الحافظین. موت تو میرے خیال سے زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے اس آخری مقام تک جا کر. باقی رہی ہم سے کسی نے کیا لینا ہے یا ہم نے کسی کا کیا دینا ہے، ہم تو اپنے نظریے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم چکنے بھی ہیں، سارے چیزیں ہیں، لیکن اس بات سے پرواہ نہیں، میں اپنی قوم کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، میں نے اپنی قوم کا کچھ لوٹا نہیں، بڑی بات، میں نے اپنی قوم کا کچھ مطلب رازدانی نہیں کی. میں نے قوم کے بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ایسا نام کے فیل نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں ماری، ان کا حق نہیں چھینا. بالکل صحیح. جو مجھ سے ہو بنتا ہے کوشش کرتا ہوں، تو جو ہماری جماعت سے ہو بنتا ہے کوشش کریں. رہی آپ نے مقبولیت کی بات کی، تو دیکھیں میری مقبولیت نہ تو کسی سروے کی وجہ سے ہے، نہ ہمارا نام بھی، وہ آج غازی علم الدین کا یوم ہے، اور شاید قوم کو اور میڈیا بھی نہیں بتائے گا، میرا بھائی تو بتائے گا مجھے سر. اور صاحب ظاہر ہے ایک ہمیں اس بات سے بھی نہیں، ایک کوئی کچھ ہو جائے تو جناب میڈیا چیخ کے 3 دن رک جاتا ہے، لیکن آج جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم فلیٹیز تک آئے، بڑا تاریخی دن ہے نا، جس کو جناب 31 اکتوبر اور جناب 30 اکتوبر کی درمیانی شب میں غازی علم الدین کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. تو غازی علم الدین نے کہا تھا کہ وہ بے شک دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھے تھے اور کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، تو غازی علم الدین نے کہا تھا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے. تو آپ جن نشانوں کی بات کر رہے ہیں ان سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں ان سے نہ کبھی خوشی ہوئی ہے اور نہ کبھی ملامت سے ہمیں کوئی خوف آیا. یہ ان نارمل چیزیں ہمارے لیے ہے چاہیے، یہ چیزیں ساری چیزیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اس دین کی بات کر رہے ہیں. ہماری ذات کو کتنی بھی ترویج مل جائے، اس سے ملت کو کیا فائدہ ہے، اس کو دین کو کیا فائدہ ہے، وطن کو کیا فائدہ ہے. اگر اس سے کوئی فائدہ ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ذاتی تشخص میں ہم جناب پہلے سے دوسرے 0 سے 1 سے 10 سے آخری میں چلے جائیں، کوئی معنی نہیں رکھتا. قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے نظریے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر کچھ کر گئے
تو یہ تشخص اور یہ تعارف ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر دیکھیں بابا جی نے کیا تو ان کے تعارف کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی, وہ کوئی بھی مخالف بھی ہے وہ بھی کہتا ہے عاشق رسول. رجسٹرڈ کروا گیا وہ خود کو. اچھا سعد بھائی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کو پتہ چلتا ہوگا بابا جی کے دور میں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو عزت و احترام ظاہر ہے کہ بڑھ جاتا. ہمیں بھی جب پتا چلا تو ہم بھی بڑا ایک کیا, لیکن ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے, آپ ورکر کی طرح لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کوئی تفریق نہیں ہے ایک عام کارکن میں اور آپ میں. انتقال کر گئے بابا جی, اس کے بعد پارٹی کی باغ دوڑ آپ کے پاس آ گئی, اور آج ماشاءاللہ ایک دنیا بھی مان رہی ہے کہ مقبول ترین لیڈر ہے ماشاءاللہ آپ. کبھی گردن میں سریا, کبھی کوئی فیل ایسا, کوئی تھاٹ ایسی کہ یار یہ جس مجمع سے میں مخاطب ہوں یہ میرے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہے, راضی ہے, کوئی تکبر کوئی اس طرح سے میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے, اور ظاہر ہے مجھے لگتا ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی جتنا میں نے دیکھا ہے نہیں ہے, کبھی نہیں آیا اندر سے. یہ تو ایک وہ ہوتی ہے نا انسان کی کہ یار میں تو انسان کے اندر ہوتی ہے, اور اگر ہے تو کیسے قابو پایا؟ شیطان حملے تو کرتا ہے نفسانی خواہشات کے اوپر, اس کے ذریعے انسان کے اوپر حملے تو کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے. لیکن ہم نے بابا جی کو دیکھا ہے جب ان کے سامنے ان کی بات کی گئی ہے نا تو انہوں نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی. اور تو ہم کوشش تو کرتے ہیں, کہیں کسی کے سامنے ہو گیا ہو تو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں کہ کسی کو ہمارے سے تکبر کی بو آئی ہو. کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اور ہمارا یہ مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سارا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ ہو. ٹھیک ہے جی, اپنے نظریے پر خرچ ہو, اپنے دین پر خرچ ہو, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے. تو اگر کسی کو بو آئی ہو تو وہ میری اصلاح کرے, میں اصلاح کرنے کے لیے مطلب کروانے کے لیے بھی تیار ہوں. باقی رہی اللہ سے ہزار بار توبہ اور پناہ بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس وہ مولانا نے فرمایا نا, مولانا روم نے, کہ جو ہے نا تکبر یہ شعور کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے, اور یہ فضل کو تلوار کی طرح کلہاڑی کی طرح کاٹ دیتا ہے, اور یہ حلم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جیسے کہ ایسی بھاری یا گھوڑے کے نال کے نیچے کوئی چیز آ جائے اس کو مسل کے رکھ دے, تو مطلب جیسے ہڈیاں انسان کی کسی چیز کی جانور کی ہڈیاں گھوڑے کے نال کے نیچے آئیں تو وہ مسلی جاتی ہیں, اس طرح یہ ہر چیزیں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو کوشش تو کرتے ہیں. باقی ہذا من فضل ربی, اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. کبھی ایسا خیال نہیں آیا مجموعوں کو دیکھ کر یہ وہ مطلب ہمارے پاس کیا مجمع ہوں گے. ہم نے بابا جی کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑے بڑے سیر مجمع دیکھے ہیں جو آنکھ میں نہیں آتے تھے, آنکھ سے باہر ہو جاتے تھے نا, تو ان کو دیکھا ہے اور ان کو سر جھکائے ہوئے دیکھا. اور جب ہم نے امام الانبیاء حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی ہے, تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن اس شان سے داخل ہوئے کہ حضور کا مبارک پیشانی جو ہے نا وہ اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ رہی تھی, یعنی کجاوے کے ساتھ. حضور کا سر اتنا جھکا ہوا تھا. تو پھر ایسا موقع آ جائے تو ہم بھی اپنا سر جھکا کے رکھتے ہیں. کیا لیکن جہاں نہ جھکانا ہو پھر وہاں ہم اٹھا کے رکھتے ہیں. اچھا اب یہ جہاں نہ جھکانا ہو وہاں اٹھا کے رکھتے ہیں. جس پیراہے میں آپ نے کہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, میں ایک اور پیراہے میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ اتنے اہم ہو جاتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آپ کی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ کیا آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. اگر نہیں تو مجھے آپ میری تصدیق کر دیں اس بات کی کہ نہیں. اور اگر ہوا سامنا یا لوگوں نے اس طرح سے قریب آنے کی کوشش کی, کیسے ٹیکل کیا ان کو اور پہچان لیتے ہیں؟ پہچاننا تو بڑا مشکل ہے. دیکھیں جی وہ بڑے لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں, تو پہچاننا تو لیکن نا ایک شروع سے جوانی سے آپ کہہ لیں یا ویسے ساتھ بھی جو خوشامدی ہے وہ تو پہچانے نہیں جاتے. پہچانے جاتے ہیں لیکن خوشامد کے بھی بڑے طریقے ہیں. ہاں خوشامد کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ آپ کی خواہشات جو آپ کی زبان تک نہیں آئیں ان کو پورا کرنے والے بھی کئی خوشامدی ہوتے ہیں. اوہ یس 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 یس. کوئی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے لب پر نہیں لا کر کہہ سکتے, لیکن سمجھنے والے اتنے لیول کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ان ضروریات کو وہاں سے پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑی بات, تو وہ بھی خوشامد ہوتی ہے. کوئی آپ کی ضروریات, کوئی آپ کی چیزیں, کوئی آپ کا جناب جو آپ کی طبیعت کس طرف مائل ہے اس طبیعت کی طرف سے آ کر جب آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی خوشامدی ہوتی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے, اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اچھا پھر آئے سامنے تو کیسے ٹیکل کرتے؟ لڑکپن سے ایک پڑھتے تھے کہ میں اہم تھا یہی وہم تھا. تو یہ وہم جو ہے نا ہم نے نہیں پالا. ہم نے کہا کبھی اہم تھے ہی نہیں. جیل میں جا کر نا
خود سے سوال کیا کہ آج جیل میں بیٹھے ہو, سب کچھ بند ہے, دنیا تمہارے بغیر چل رہی ہے, تو دنیا تمہارے بغیر چل سکتی ہے؟ یہ کس نے کہا نہیں چل سکتی؟ ہاں, اپنی بہتری کے لیے, تم بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو باہر جا کر, خود کو اپنے آپ کو مکمل حصار میں جا کر کہا نا کہ زندوں کا قبرستان ہے نا, وہاں پر جا کر سوچا کہ کیا ہے, دنیا کیوں نہیں چل سکتی, کیا وہم ہے تمہیں کہ میرے بغیر چل سکتی ہے, بہترین چلے گی, تو لہٰذا اپنے لیے کوئی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے ہو تو کرو. جیل میں جو کچھ ہوا کبھی پبلکلی آپ نے بتایا کسی پلیٹ فارم پہ؟ بر ممبر نہ تما گفت بردار تما گفت, وہ ممبر پر کرنے والی باتیں نہیں ہیں, وہ کوئی تختہ دار لگا ہو تو اس پر باتیں کرنے والی, یہ تو ویسے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں آگے چلنا ہے نا, جب آگے چلنے کی سوچ ہو تو یہ چیزیں ہیچ ہیں. ایک دوسری پارٹی ہے وہ تو اتنا کچھ آ کے بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, فلانا تھا ٹمکانا تھا, پارٹی چھوڑ دی, سیاست چھوڑ دی. زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے, کہ کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. صرف یہ بتائیں کہ آپ کی جیل آسان تھی؟ نہیں, بہت مشکل سی, ان سے نہایت مشکل سی, ان سے زیادہ شاید کسی ایک کو ایک دن بھی میسر نہ ہو ایسا, بہت مشکل. اور آپ نے کتنے دن گزارے؟ میں نے تو 8 ماہ 10 دن. اور ہر دن مشکل تھا؟ جی بالکل, لیکن جیسا بھی تھا بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں, کوئی امید ہے بہتری؟ کس سے؟ نواز شاہ جو ہے وہ ملک سے باہر رہے ہیں, تو کیسے ایک دم آمد ان کی ہوئی, کوئی اس بارے میں بتائیں گے؟ جس طرح عمران خان صاحب کی آمد ہوئی اسی طرح ان کی آمد ہوئی. تو آپ دیکھیں نا کہ بھائی وزیر اعظم بنا, جماعت برسر اقتدار آ گئی, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو پہلے چھوٹی وزارتوں پر تھے اب بڑی وزارتوں پر آئے, اس سے بڑی وزارتوں پر آئے. بالکل ایسے ہی. جناب پنجاب کے وزیر قانون تھے تو ملک کے جناب وزیر داخلہ بن گئے, اس لیول تک آئے لوگ. لیکن کیا پاپ ہوں گے میاں نواز شریف کے کہ یار 2 سال لگے ہیں پاپ دھلتے, یعنی کہ سب نے, یعنی پاکستان کے اندر وزارت عظمیٰ سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے, وزارت داخلہ سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے, بڑے بڑے وزارت خارجہ سب نے مل کر اور جناب ٹاکیاں اور برش اور جناب لیکوڈ اور تیزاب اور بلیچ پکڑے ہوئے تھے کہ یار کسی طریقے سے دھوئیں, اور سارے اداروں کے سربراہ ہونے کے کسی طریقے سے اس کے پاپ دھوئیں, تو 2 سال لگے. یہ کتنی ڈفرینٹ بات جو ہے وہ سعد بھائی نے کی ہے, اور میں نے اس سے پہلے کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات نہیں سنی کہ یعنی آپ دیکھیے کہ واقعی اس پہ کتنی حقیقت نظر آتی ہے کہ 2 سال جو ہے ہر ایک نے کوشش کی, وزیر اعظم سگا بھائی ہوتے ہوئے آپ ملک کے اندر نہیں آ سکتے. پوری جناب کیبنٹ بھر کے وہاں مشورے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ بلا پاپ کیسے دھلنا ہے, کیا تو ہے بتاؤ بھی خود دھلنا کیسے ہے, کہ اداروں کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, نیب کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اینٹی کرپشن کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے, تمام محتسب اداروں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ان 10 صاحب ایتے کی قوم نہ کھیڑ کھیڑی جے رنگ کی لائے جائے. ٹھیک ہے, ہوں آپ ہی دسو کہ ہاں جی مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. وہ پوچھتے ہیں بھئی بتاؤ یہ آپ کا پاپ کیسے دھوئیں گے, تو وہاں پوچھنے جاتے تھے پاپ دھونے کے لیے کہ قبلہ یہ کہاں سے, یہ تو سانو بھی نہیں پتا, ایڈے کاریگر نکلے, ایڈا ہاتھ صاف ہے تہاڈا کہ مطلب ساڈے خیال عقل چ بھی نہیں آیا کہ قبلہ تسی یہ کر سکتے ہو, تسی کر گزرے ہو تے اج نہیں 90 دی دہائی تو 2000 تو بعد جناب 13 تسی یہ کر گزرے ہو. کیبنٹ پریشان ہو کے پوچھنے جاتی تھی کہ اتنی توقعات تو نہیں تھی, تو قبلہ فرماتے تھے ہم اس سے آگے کے جہاں گئے ہیں بلا. تو یہ وہ بات ہے, اور اسی اگلی نیت سے بلال صاحب بھی ہنس رہے ہیں کہ یہ آپ نے تو کمال کر دی ہے, بڑی ڈفرینٹ بات ہے اور اس بات میں حقیقت نظر آتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت بڑا سینسٹیو سا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ, اس پہ مسلم امہ کا کردار بھی ہم سب کے سامنے ہے. آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ ایک تو ظاہر کہ 5 کا مجھے پتہ ہے, لیکن اس میں جو ایک شکوہ آتا ہے یا ایک جو تنقید آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ بہت دیر کر دیتے ہیں, اس میں کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں ہم دیر نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ یہ بہت جلدی کر گئے, بہت جلدی کر گئے, انہیں انتظار کرنا چاہیے. ٹائم دیتے ہمیں ٹائم دیتے, مطلب باقیوں کو بھی دیکھتے, اور یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے پروگرام میں کھڑے ہو کر کہا ہے دعوت میں ہم نیچے اتر جائیں گے, وزیر اعظم صاحب آپ آ جائیں. ہمارے چہروں کو تو آپ نے پہلے ہی دنیا میں ایک وہ بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑا ہوا, آپ تو بڑے مہذب ہیں نا. آج انسانیت کی بات کرنے والے
اور آج جناب ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی پر راگ الاپنے والے ان کو قتل نظر نہیں آ رہا. اب تو دودھ پیتے بچے بلکہ ماؤں کے رحم میں بھی بچے کٹ کے مر رہے ہیں, اور عورتیں بھی مطلب جنگی جرائم کی اخیر ہو گئی ہے, حد ہو گئی ہے, وہاں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا. ذرا کوئی بات ہو جائے اسلام پر چڑھ دوڑتے ہیں, دین پر چڑھ دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور جناب اسلام یہ درس نہیں دیتا. آج ان کو بتائیں نا جناب کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل ہے, اور جناب آپ سکھاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے چیمپئن ہیں, اور جناب انسانیت کے چیمپئن جناب سارے. آج تو وہ سارے بالکل نتارا کر کے نکھڑ کے, پنجابی میں کہتے ہیں بالکل واضح ہو کر, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکھڑ کر واضح ہو کر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم واضح ہو کر فلسطین کے ساتھ تو نہیں نہیں کھڑے. اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور گنا جاتا ہے نا, اس سے ہی امید ہوتی ہے کہ یہ میرے حقوق کی بات کرے گا. ایسے ہی ٹھیک ہے, اور پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامی دنیا میں, مسلم طاقت ہے. سب سے زیادہ امید تو ان سے تھی. اب کوئی ہم سے توقع کرے ہم جہاد کریں, ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سارے وسائل ہمیں مہیا کر دیے جائیں. اور وہ ملک کی سطح پہ ہو نا, ملک کی سطح پہ ہو. جی بالکل بالکل بالکل. جب آپ یہ بڑے بڑے مفتیان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ریاست کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا, تو ریاست کب کرے گی؟ کشمیر تباہ ہو جائے گا, ریاست بھنگ پی کے سوئی ہوگی. فلسطین تباہ ہو جائے گا, ریاست کی آنیاں جانیاں دیکھی جائیں گی. اول تو پیدا ہوتی نہیں, اگر ہو پیدا تو رہ جاتی ہے خام. اقبال نے بھی کہا ہے کہ ان کی آرزو, ان کی بولنے کی, ان کی ہر چیز کی صلاحیت مار دو, پیدا ہی نہیں نہ ہو, اگر پیدا ہو تو اس کو خام کر دو. یہ انہوں نے خام کر دیا اس کی بات کو. بہرحال یہ تو قوموں کے رہنما ایسے نہیں ہوتے نا, قوموں کے رہنما, اور ان کو زوم کسی اور کا ہو نا, وہ کسی اور کے اشارے پر ہو, کسی اور کا زوم ہو, تو قوم کے منتخب کردہ ہوں یا قوم کے نمائندگی ہوں, تو انہیں تکلیف ہونا کہ میں قوم کو جواب دوں. وہ جن کو جواب دیں وہاں ان کو پاؤں بھی پڑھنا پڑے, وہ پڑھ جاتے ہیں. حقائق تو یہ ہے نا, آپ اور مجھے کیسے جواب دیں, انہیں ہمارا بار ہی نہیں ہے. وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے چلے جائیں گے, جہاں سے لائے جاتے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں. اس کو میں ایڈٹ کر لوں اپنی مرضی کے مطابق, جو آپ کو مناسب لگے, جو آپ کو. یا ویسے یہ بتائیں کہ میں برداشت کر دوں گا جیل؟ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ہم جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, آج بات کرنے کا جرمدار میں ہوں, آپ نے تو صرف سوال کیا ہے, جواب میرا ہے. یہ بتائیں کہ تھوڑا سا واپس آپ کی شخصیت پہ آتے ہیں. اچھا, میں نے ابھی تک جو پوڈ کاسٹ کیے ہیں نا, وہ لکیلی اور انلکیلی وہ جو ایج گروپ رہا ہے نا, وہ رہا ہے کوئی 70 سال, کوئی 60 سال. آپ یو آر کوائٹ ینگ, تو ان سے تو مجھے بڑا مشکل لگا یہ پوچھنا. لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی سب سے بڑی زندگی کی خواہش آپ کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ شہادت. ہائے 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 ہائے. اور کوئی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا؟ جو کچھ سیکھنا مزید چاہیے تھا وہ وقت دائیں بائیں نکل گیا بابا جی کے پاس. مزید جو سوال آرزو مطلب میں شاید کسی وجہ سے نہ کر سکا, یا کوئی وہ کر دینے چاہیے تھے, وہ بھی پوچھ لینے چاہیے. غلطی جس کے اوپر نادم ہو؟ خطا کار انسان ہوں, بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, نادم ہو سکتی ہیں, لیکن میری کوئی ملی اور قومی غلطیاں نہیں. ذاتی ہو سکتی ہیں, میں قوم کے سامنے ملی. اچھا یہ بتائیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے جیسے آپ نے بھی کہا ہے, اور گناہ ثواب سب ساتھ چلتا ہے. کچھ ایسا بتائیے جو بابا جی سے سیکھا ہو, کیونکہ آپ کی جو محبت تھی ان کے ساتھ, آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول تھا ان کے ساتھ, شاید لوگ جانتے ہوں لیکن میں تو خیر جانتا ہوں اس کو, جس میں گناہ سے بچنے کے لیے کچھ نصیحت کی ہو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو. میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا یہ جن کیسے قابو آتا ہے, یہ تو بڑا انسان کو ہر وقت ہرانے پر, نیچے لگانے پر لگا رہتا ہے, یہ تو انسان کی بخیل دے دیتا ہے, وہ سوچوں کے زاویے ہی بدل دیتا ہے, اور وہ جو انسان نے اپنے گرد سار بنایا ہوتا ہے اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا. یہ جو ہے نا شیطان, یہ تو بنا. تو بابا جی نے کہا تجھے کس نے کہا کہ اس سے لڑا جا سکتا ہے, اس کو موت دکھاؤ, اس کو اس کی حد دکھاؤ. میں نے جی وہ کہتے اس سے پوچھا کہ وہاں یہ برداشت کر سکتا ہے, اس کا ریونج جو بھی ہے, جو نتیجہ ہے, یا جو اس کا متبادل ہے, جو اس کی جزا ہے, وہ تو قبول کر لے گا. اگر وہ قبول کر لے گا تو پھر بالکل کھول کے کر. اور یقین جانیں گناہوں سے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بچا سکتا. آپ اپنے اوپر 1000 کیمرے لگا لیں, وہ بابا جی نے خوف خدا پیدا کیا. اور بابا جی نے کہا کہ جو ہے نا گناہ وہ آپ میدان میں ہوں گے نا, اور موت آپ کے سر پر منڈرا رہی ہو, آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی,
آپ کے تمام غم دنیا کے بھول جائیں گے, آپ کو کوئی دنیا کا بدترین خیال نہیں آئے گا, کوئی گناہ نہیں ذہن میں آئے گا. اپنے آپ کو مصروف رکھو اس نہج پر کہ ہونے آئی موت تے ہونے آئی. مطلب ہمیں خود ذاتی طور ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ سوچ کے آتے ہیں کہ واپس آنا ہے؟ ہمیں یہ خیال ہونا ہے یار رستے جو پڑے جاؤں گے میں جناب اچھا اتھے جائی کریں گے, اچھا یہ کوئی جناب ٹگر گیا تو اللہ دے والے ہو جاؤں گے تو استغفر اللہ دین, بس سارا کچھ کر کے آتے ہیں. اتنا مشکل ہے؟ ہاں, آپ یہاں سروائیو کرنا آپ کے لیے آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. یہاں ہر چیز سے لڑنا پڑتا ہے جناب قبلہ. لیکن الحمدللہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر ایک سے پٹا لگا کے ہمارا ملک آج بھی اتنا پرامن ہے کہ ہم آزاد پھر رہے ہیں اور بغیر کسی سیکیورٹی کے پھر رہے ہیں. لیکن پھولوں کی سیج نہیں ہے. نہیں پھولوں کی سیج نہیں. مطلب جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس مل گئی, اور کیونکہ والد صاحب کی پارٹی تھی تو بیٹے کو مل گئی تو پتہ نہیں کتنی عیاشی ہو رہی ہوگی, پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک مقولہ ہے کہ بوڑاں دے تھلے نما نہیں ہونی ہے. ہائے, بوڑ کے نیچے, بوڑ کا درخت آپ کو پتا نا کس حجم رکھتا ہے, تھلے نما نہیں ہونی. تو ہم نے نمبر نہیں, کوشش بھی نہیں کرنی, لیکن جو ہے کہ اس کے اس معیار پر اترنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یا ہمیں کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے, کس اذیت سے گزرنا پڑتا ہے, دیکھیں نا. اور آپ کی متاع حیات ایک لمحے میں لٹ گئی ہونا, یہ بڑی تکلیف ہے. کہ بابا جی گئے ہیں نا دنیا سے, ہمارا استاد بھی چلا گیا, ہمارا راہبر بھی چلا گیا, ہمارا والد بھی چلا گیا, ہمارا قائد بھی چلا گیا, ہمارا مشیر بھی چلا گیا, سب کچھ چلا گیا نا. تو ایک لمحے میں آپ بالکل کھلے آسمان کے نیچے کانچ کی طرح پڑے اور پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہیں. دوست بھی تو تھے نا. جی سارا کچھ ہی نا. وہ حضرت خواجہ غلام فرید کے بارے میں میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, سارا کچھ. تو ایسے لگتا ہے جیسے کانچ کا ایک برتن ہے اور پتھروں کی بارش پڑ رہی ہے اور چاروں طرف چٹیل پہاڑ ہے اور سورج اپنی آب و تاب پر ہے اور کبھی طوفان برستا ہے کبھی. تو ان مشکلات کے اندر ذہن پہ رکھ کے نا لوگوں کا احساس بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس کے بعد جو نتیجہ اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے نا, تو اس کا لذت اور اس کی وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی. اگر کوئی فلسطین میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے نا کہ یار ہماری آخری ہوپ لبیک ہے اور حضور کے دین کے خادم ہیں, تو یار پھر وہ اندر درد اٹھتا ہے نا, آپ نہیں سوچ سکتے کہ ایک ہے اس کے مقام پر جا کر درد کو تلاش کرنا. یقین جانے فلسطینیوں کے مقام پر جا کر درد کی تلاش کرنی, یہ کوئی کیمرے والی باتیں نہیں ہیں, یہ اس مقام پر پہنچا ہی نہیں جاتا ہم سے. کہ یار ایک رات ہم یہاں سوئے نا, ایک رات وہ ہے سوئے ہوئے کہ کسی ٹائم بھی بم گرے گا. پانی پی رہے ہیں تو وہ پانی والے ٹینکر پہ بم آ گیا, تو آخر ایک لمحہ آتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ یار دیکھو آخر ان کو کوئی تو مان ہوگا نا, کوئی تو مان ہوگا کہ یار ہمارا بھی کوئی ہے, ہمارا بھی کوئی. لیکن ان کو کوئی یقین نہیں. ہم سنتے آئے ہیں کہ جی فلاں قابض ہے, سب پہ قبضہ, ہم سارے قابض ہیں, ستامن وہ تو